بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا درس نمبر آج ہے 15۔ اس 15 نمبر درس میں ہم آج پڑھنے والے ہیں مزید اس کتاب سے، یا سے حدیث نمبر 25 ہیں۔ وبالسند المتصل منا قال اخبرنا الشیخ عبد الرحمن بن عبد الحی القطانی۔ یہاں سے سند ہے، یہ سند جو ہے نیچے تک آ رہی ہیں۔ پھر جو حدیث سے آگے کس سے روایت ہے؟ عن لیث عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال کیا معنی؟ فرماتے ہیں، کانا معنی یعنی تھے، کانا کس کو کہتے ہیں؟ اردو والا کانا نہیں ہے، یہ عربی کا کانا، اس میں آخر میں الف بھی ہوتا ہے، اس میں الف نہیں ہوتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سوتے تھے، حتی اس وقت تک یقرأ کے پڑھ لیتے، یعنی اس وقت تک نہیں سوتے جب تک یہ دو صورتیں نہیں پڑھتے، حتی یہاں تک، اس وقت تک یقرأ کے پڑھ لیتے۔ الف لام میم تنزیل السجدہ، اس کو ہم تنزیل سجدہ بھی کہتے ہیں، الف لام میم تنزیل سجدہ بھی بولتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور یہ سورہ ملک بھی اس کو بولتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک بھی آپ نام لے سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ دو صورتیں نہ پڑھتے، الف لام میم تنزیل سجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ آگے ہے سورہ اخلاص کے متعلق، باب زیادت الایمان بملازمت قراءت الاخلاص۔ اس باب میں ذکر کر رہے ہیں کہ زیادت الایمان، ایمان کا بڑھنا، زیادہ ہونا، یعنی ایمان کی تجلیات، انوارات، ثمرات جو بڑھ جاتے ہیں، وہ کس سے بڑھ جاتے ہیں؟ بملازمت، کہ آدمی لازم پکڑ لے، ہمیشگی کر لے، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھے، قراءت پڑھے منی پڑھنے سے، الاخلاص سورہ اخلاص کی، سورہ اخلاص کے پڑھنے سے، اس پر دائم رہنے سے ایمان کا بڑھنا۔ ایمان کی ذات میں تو زیادتی نہیں ہوتی نا، جو ایمان کی ذات ہے، اصل ہے، ہاں ایمان کی جو ثمرات ہے، پھل ہے، اس کے انوار جو ہیں، اس سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے، فوائد ایمان، کہ ایمان کا تر و تازہ ہو جانا، وہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے دیکھیں حدیث نمبر 26 ہے، بسند المتصل منا قال اخبرني الشیخ عبداللہ بن عقیل، یا سند، یہ سند نیچے تک جا رہی ہیں۔ دیکھیے سند امام بخاری رحم اللہ تک آ رہی ہیں، پھر اس سے آگے جو ہے روایت ہے، قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن ابی ہلال ان ابا الرجال، ابو الرجال کس کا نام ہے؟ محمد ابن عبد الرحمن، حدثه عن امه، ابو الرجال کی جو امی ہے یعنی ماں محترمہ عمرہ صاحب سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا، عن امی، اس کی ماں سے روایت ہے، عمرہ ابن عبد الرحمن، عمرہ جو عبد الرحمن کی بیٹی ہے، وکانت فی حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں تھی۔ حجر کسے کہتے ہیں؟ پرورش کو بولتے ہیں، کسی کی تربیت میں ہونا، پرورش میں ہونا، سائے میں ہونا، زیر نگرانی ہونا۔ حجر پتھر کو بولتے، حجر کا کیا معنی ہے؟ پرورش وغیرہ۔ حجر ویسے بغل سے نیچے والا جو علاقہ ہے، سینے تک اس کو بولتے ہیں، اس میں خاتون جو ہے نا بچے کو اٹھاتی ہیں، اس علاقے کو بھی حجر حیدن بولتے ہیں۔
حضرت عائشہ صاحبہ سے روایت زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یا تک تو یہ بات ہو رہی نا کہ امرا جو تھی نا کس کی پرورش میں تھی؟ پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھی. یہ امرا صاحبہ جو ہے روایت کر رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کیا روایت ہے؟ وہ یہ روایت ہے، فرماتی ہیں عائشہ صاحبہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا، یعنی بنایا، سردار بنایا، امیر بنایا، اعلی سریت، ایک سریے کا، ایک دستے کا. جہاد کے لیے جو سریہ بھیجا جاتا ہے نا اس کو سریہ بولتے ہیں، دستہ بولتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے دستے ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہیں. وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، وہ جو صاحب تھے نا، جو آدمی بھیجا تھا، وہ نماز میں اپنے دوسروں کے لیے پڑھتے تھے، امام تھے، نماز پڑھاتے تھے. فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، جب نماز ختم کرتے تھے نا تو قل هو اللہ احد سورت پر ختم کرتے تھے. کیا معنی والا ضالین آمین کے بعد جو ہے نا وہ سورہ اخلاص اکثر پڑھتے تھے. وکان یقرأ، اور امامت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے لاصحابہ، دوستوں کے لیے. امام بھی تھے کیونکہ جو امیر بنائے جاتے وہی نماز پڑھاتے ہیں. فی صلاتہم، ان کی نماز میں. فیختم، جب رکعت ختم کرتے تھے نا تو رکعت ختم کرتے ہوئے کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ احد. صحابہ کے دل میں سے سوال پیدا ہو گیا نا کہ کیا وجہ ہے صاحب جو ہے ہمارے سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھ رہے، دوسری کوئی صورت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لوگوں کی طرح سوال پیدا ہو جاتا ہے نا ایک عمل کے بار بار کرنے سے. انہوں نے یہ سوال جو بطور اعتراض نہیں کیا، بات معلوم کرنے کے لیے کس کی کیا وجہ ہو سکتی، کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو اس میں ہم سے مخفی ہے. فلما رجعوا، جب وہاں سے واپس آئے پیغمبر علیہ السلام نے جو مسئولیت ان کو سپرد کی تھی وہ پوری ہو گئی. ذکروا ذالک، تو انہوں نے ذکر کی یہ بات، وہ بات جو ہے انہوں نے ذکر کی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے صاحب ہے نا یہ سورہ اخلاص جو ہے نماز میں زیادہ پڑھ دیتی، اسی پر نماز ختم کر دیتی. فقال، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ذرا جاؤ اس صاحب سے پوچھو کہ وہ کیوں اس طرح کرتے تھے. فقال، تو فرمایا سلوہ، اس سے پوچھو. سلوہ منا اس سے پوچھو. لأی شیء یصنع، کس لیے ایسا کرتے تھے؟ لأی شیء، کس مقصد سے ایسا کر رہے تھے، کیوں کرتے تھے اس طرح، یعنی کیا خیال تھا اس کے دل میں، کس مقصد کے پیش نظر. لأی شیء ذالک یصنع ذالک، فسألوہ، تو انہوں نے پوچھا اس صاحب سے کہ آپ اس طرح کیوں کرتے تھے. فسألوہ کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے پوچھا اس سے. فسألوہ، پوچھا. فقال، تو اس صاحب نے کہا کہ لأنہا صفت الرحمن، کہ سورہ اخلاص میں تو اللہ کی صفات جو ہے بہت شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. لأنہا، یہ جو سورت ہے نا، صفت الرحمن، یہ اللہ کی کھل کر صفات ہے. توحید الہی اس میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ لیجئے محمد کہ اللہ تعالی یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کی حاجت اس کو نہیں، مانا کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. بے نیاز ذات ہے، بالکل بے نیاز ہے. اللہ الصمد، لم یلد، نہ اس کی کوئی جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی اور نے اس کو جنا، یعنی کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے لیے کوئی ہمسر نہیں، اس کو کوئی برابر نہیں کسی بھی چیز میں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی بھی چیز میں مخلوق میں سے کوئی اس کا برابر نہیں ہے. تو دیکھیے کتنی سخت صفت ہے.
وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بار بار پڑھوں، میرے دل میں پیوست ہو گئی ہے اس صورت۔ جب یہ بات اس نے سنی پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چل گیا، صحابہ نے بھی سمجھ لیا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ، اسے بتاؤ، خبر دو، ان اللہ یحبہ، اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی اسے محبت کر رہے ہیں، اللہ کو بھی یہ شخص محبوب ہے۔ کسی غلط عقیدے نظریے سے یہ صورت نہیں پڑھ رہے وہ شخص، صرف محبت الہی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسے حاصل ہو گئی۔